شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستانی سیاست تو بہت پرانی ہے، نظام بہت پرانا ہے، لیکن 8 فروری کو نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان میں جب یہ الیکشن آتے ہیں تو ایک ایسی پارٹی سامنے آتی ہے جس کے اندر تمام الیکٹیبلز شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب جو اقتدار ہے وہ اس سیاسی جماعت کے پاس آنے والا ہے۔ آج کل پاکستان کی جو اس وقت کنگ پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کو کہا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر جوک در جوک الیکٹیبلز شامل ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور وہی پرانے چہرے، وہی پرانی سیاست دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر 8 فروری کو ایک نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس مرتبہ یہ ذرا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر گراؤنڈ ریئلٹی کے دیکھی جائے تو اس کے مطابق تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہو سکی، بلکہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہے۔ ابھی تک جتنے بھی سروے پاکستان میں آئے ہیں، جن جن حلقوں سے سروے رپورٹس آ چکی ہیں، ان کے مطابق تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ 80% سے ابو ہے، جبکہ باقی جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ تقریباً 20% کے قریب ہیں، جن میں سے مسلم لیگ نون کو اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً کوئی اراؤنڈ 16-17% کے قریب ہے، اور باقی ملا ملک کے پارٹیاں جو ہیں ریجنل لیول پہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 20-21-22% کے قریب ہوں گی۔ لیکن ایک واحد سنگل پارٹی تحریک انصاف جس کی جو مقبولیت ہے وہ 80% سے ابو ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی سروے رپورٹس آئی ہیں، جتنے بھی سیاسی سروے کروائے گئے ہیں، یہ اس کی رپورٹس ہیں۔ اس کے مطابق تحریک انصاف پاکستان میں اس وقت 80% سے ابو جو ہے وہ مقبول جماعت ہے، لیکن پاکستان کی جو کنگ پارٹی ہے جس کے اندر الیکٹیبلز شامل ہونا شروع ہو چکے ہیں، وہ مسلم لیگ نون ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو نون لیگ کے قائد ہیں وہی وزیر اعظم بنیں گے، اور نون لیگ ہی شاید پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر، اور نون لیگ ہی شاید پنجاب اور وفاق کے اندر حکومت بھی بنا سکے گی۔ بلا شبہ یہ جو حکومت ہوگی وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ اتحاد بنا کر ہی بنے گی۔ انڈیپینڈنٹ تو شاید حکومت نہیں بن سکے گی، لیکن الیکٹیبلز کی شمولیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ آنے والی حکمران جماعت ہوگی، جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل اپنی جو بھی تقریر کرتے ہیں وہ بڑا کھلا اس میں اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہی پرانی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں آج کل ان کو الیکٹیبلز کی تلاش ہے، کیونکہ میاں صاحب پہلے انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کے بعد بلوچستان کا دورہ کیا۔ بلوچستان کے دورے کے اندر انہوں نے کافی الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع کے اوپر کافی لوگ مسلم لیگ نون میں شامل بھی ہوئے ہیں، جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر الیکٹیبلز کی شمولیت کے بعد شاید نون لیگ صوبے کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے نون لیگ کے صوبائی صدر شیخ جعفر مندوخیل صاحب نے، جو مسلم لیگ نون کے بلوچستان کے صوبائی صدر ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کوئٹہ کے اندر یعنی بلوچستان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی، اور مسلم لیگ نون بلوچستان یعنی کوئٹہ کا
اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں پر ایک مضبوط گرب جماعت بن کر ابھرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پرانی سیاست جو ہے وہ اس قدر اس ملک کی دشمن ہے کہ وزیر اعظم کی سلیکشن جو ہے وہ بند کمر میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آنے والے وزیر اعظم ہوں گے۔ جس طریقے سے آج کل میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور مسلم لیگ نون پاکستان کی حکمران جماعت ہوگی، شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلم لیگ نون اور میاں صاحب کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں، جس کا بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کو اپنے بل بوتے کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے، سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ نون لیگ مختلف ریجن پارٹیوں کے ساتھ جا کر مل کر ان کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، اور دوسرا الیکٹیبلز کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ حکومت اور وزارت داخلہ، حکومت نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتوں نے بھی وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ یہ انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کے خلاف کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 28 اکتوبر کو ایک فیصلہ دیا تھا جس میں سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل اس کو روک دیا گیا تھا۔ اسی فیصلے کے خلاف نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتوں نے بھی اور وزارت داخلہ نے بھی سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی ہے، اور یہ انٹرا کورٹ جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے، جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ 23 اکتوبر کو جو ایک فیصلہ دیا گیا ہے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف حکم امتناع بھی جاری کیا جائے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے، وزارت داخلہ نے بھی سپریم کورٹ سے اب یہ کہا ہے کہ ایک مزید لارجر بینچ بنایا جائے، وہ لارجر بینچ اس 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو دیکھے اور اس کے اوپر دوبارہ سے فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ جو ہے جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے تب تک اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ کا پہلے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف حکم امتناع بھی جاری کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں اس کی سماعت کب شروع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہمیں امید ہے کہ ایک آدھ دن بلکہ میکسیمم شاید منڈے تک پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ میں جتنی بھی اپیلیں دائر کی گئی ہیں، انٹرا کورٹ اپیل جو دائر کی گئی ہیں جس کے لیے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے، ان کے اوپر سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے وہ کب تک سماعت کے لیے اس کو مقرر کرتا ہے، یہ اندازہ ہو جائے گا، کچھ دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے اندر بننے والے تقریباً 5 کے قریب کھانسی کے جو کف سیرپ ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور پابندی لگانے کی جو وزارت ہیلتھ نے، صوبائی جو وزارت ہیلتھ ہے پرائمری اور سیکنڈری، اس نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ان سیرپس کے اندر الکوہل کی جو مقدار تھی وہ ضرورت سے زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور تمام جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں وہاں سے ان کو اٹھانے کے لیے بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ جو لاہور کے اندر 5 سیرپس جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے لاہور سے ایکسپورٹ بھی کیا جاتے تھے۔ بہرحال پنجاب حکومت نے آج ایک فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کی جو صوبائی وزارت صحت کا جو ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے ان سیرپس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور تمام میڈیکل سٹوروں سے ان کو اٹھانے کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں جو کہ فوری طور کے اوپر نافذ العمل ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔